الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إلى آخر أو كما قال. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور ہمارا سلسلہ یہاں مسجد ابو ہریرہ میں جس ترتیب سے چل رہا تھا اس میں سورۃ رعد ہے تو سورۃ رعد کا ہی درس چل رہا ہے یہاں. پچھلے درس میں جو آخری آیت گزری تھی اس میں اللہ کریم نے اپنی صفت مغفرت کو بیان فرمایا کہ میں معاف کرنے والا ہوں. اگر لوگ میری صفت مغفرت غفار ہونا غفور ہونا اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز قدم اٹھاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں اس آس اور امید پر کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہوا ان ربک لشدید العقاب، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر اللہ کو ناراض کرے گا، توبہ استغفار سے انحراف کرے گا یا گناہ اس وجہ سے کرے کہ توبہ استغفار موجود ہے، اس نیت سے گناہ کرتا ہے، اس شخص کو توفیق توبہ نہیں ہوتی. ایسے دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ جی رہے ہیں جو کہتے ہیں مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس بات پر جی رہے ہیں کہ توبہ کر لیں گے مرنے سے پہلے، لیکن یہ بات بھول گئے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کا پتہ نہیں چلے گا. موت سے پہلے موت کی چٹھی نہیں آئے گی، موت سے پہلے موت کی اطلاع نہیں ملے گی. بس اچانک موت کا عمل شروع ہوگا. جو انسان دنیا میں اکثر و بیشتر اعمال کرتا ہے اسی کے موافق ہی مر جائے گا. جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کی عادات و خصائل اچھے ہوں گے، جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، جس کا دل اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے، ایسے شخص پر جب موت آئے گی تو یہ ساری کیفیات برقرار ہوگی. گویا کہ یہ بندہ اللہ کا دوست ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر مرے گا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو برے اعمال کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، ہر وقت دل کو گناہوں والے کاموں پر متوجہ رکھتا ہے اور زبان سے ہر وقت دنیا داری کی باتیں کرتا ہے، تو اس پر بھی جب موت کا عمل جاری ہوگا تو یہ انہی چیزوں کو باکثرت ذکر کرے گا اور اسی حال میں مرے گا. تو لہذا اس بھروسے پر نہ رہے، یہ نفس کی طرف سے دھوکہ ہے، بھروسہ نہیں ہے. شیطان کی طرف سے یہ ایک مکروہ چال ہے، غلیظ اور بدترین مکر ہے شیطان اور نفس کا کہ وہ کہتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے،
نہیں کرنے دے گا۔ تو بہرحال آج کے درس میں ذکر ہے کفار کا۔ کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے کہ ہمیں کوئی معجزات دکھائے جائے۔ حریص علیکم، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا نبی تمہارے معاملے میں بہت حریص ہے، یعنی آپ کے اور میرے جیسے نالائقوں کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت حریص ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب میرے اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت حریص ہے، تو پوری امت کے لیے، یعنی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، دین بیزار لوگوں کے لیے بھی آپ حریص تھے۔ کاش یہ مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، تقوی والی زندگی گزارے، ایمان والی زندگی گزارے، تاکہ اسلام عام ہو جائے اور یہ لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت کوشش رہتی تھی، ہر وقت۔ تو بہرحال انہوں نے آپ علیہ السلام سے معجزات طلب کیے، تو چند معجزے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر دکھا دیے، لیکن وہ بدبخت تھے، بدقسمت تھے، ان کے حصے میں ایمان نہیں تھا، وہ انتہا درجے پر ظلمت کے اندھیروں پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے معجزات تو طلب کیے، لیکن دیکھنے کے بعد پھر ان کی حرص اور بڑھ گئی بطور مذاق کہ چلو ایمان تو نہیں لائیں گے، بات تو سنیں ان کی، معجزات تو دیکھیں اس کے۔ تو وہ جا کر کہتے تھے اور معجزہ دکھا، اور معجزہ دکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ چلو کسی نہ کسی طریقے ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کام بن جائے گا، لیکن وہ اور نیت لیے پھرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب، آپ کا کام ہے ان کو ڈرانا، آپ کا کام ہے ان کو میری طرف متوجہ کرنا، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ معجزات دکھاتے رہو۔ جب معجزہ نہیں آیا تو کافروں نے باتیں کرنا شروع کر دی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ کافر لوگوں نے کہا اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی، یہ انہوں نے سوال کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے محبوب آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ معجزات دکھانا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، کرامات دکھانا اولیاء کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں پیر ہوں، میں بڑا بزرگ ہوں، اور میری بزرگی کی دلیل یہ ہے کہ میں آپ کو کرامت دکھا سکتا ہوں، یقین جانو یہ شعبدہ باز انسان ہے، یہ جادوگر، ساحر اور کاہن ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظاہر ہونا اللہ کے ولی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، خود اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ہاتھ سے یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اس پر نبوت کا اختیار نہیں ہے۔ اگر نبی کا اختیار ہوتا اللہ کریم اپنے نبی کو ایسے نہ فرماتے انما انت منذر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔
اور فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بھیجا، رہبر، رہنما بھیجا، جس نے اس قوم کی ہدایت پر کام کیا۔ جب تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا اللہ کریم نے نبی بھیجے، ہر نبی نے اپنی قوم، اپنے شہر، اپنے قبیلے کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی محبت کی بات سنائی، احکام قرآن بتائے، ہر نبی نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو ختم نبوت کے بعد نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرات علماء کرام، یہ قوم کے ہادی، رہبر، رہنما ہے۔ اس میں معیار یہ ہے، ایک تو قرآن اور حدیث کے علوم سے واقف ہو، قرآن اور حدیث کے علوم اور ان کے متعلقہ علوم پر اس کو مہارت ہو۔ نمبر دو، قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے میں اپنے اکابر، اپنے اسلاف کے منہج کو سامنے رکھتا ہو۔ یعنی سیدھے لفظوں میں بات یوں سمجھیے کہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے اپنی مرضی کا مفہوم نہ نکالتا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ اہل بدعت، حالانکہ وہ ہمیں اہل بدعت کہتے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ خود اہل بدعت ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، جن کو فرقہ چتروڑی کہا جاتا ہے۔ عام فہم الفاظ میں مماتی کہا جاتا ہے۔ وہ خود کو اشاعت توحید و سنہ والے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تفصیل، تشریح، مفہوم، مقصد سمجھانے کے لیے وہ اپنے نفس سے تو رہنمائی لینا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں لیتے، جبکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے قرآن کی کسی بھی آیت کا مفہوم، مسئلہ، معنی، تفسیر، تشریح سمجھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں گے، صحابہ کرام کا اس پر مسلک دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس حدیث کو کس معنی میں لیا، کس انداز میں لیا، کس طرح لیا۔ کیونکہ ایک اور فرقہ موجود ہے ہمارے ہاں جو کہتا ہے ہم قرآن اور حدیث مانتے ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے ہم صرف قرآن مانتے ہیں۔ دراصل وہ قرآن بھی نہیں مانتا، قرآن کی آڑ لیتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے اندر کے خبث کو ظاہر کرتا ہے، اپنے اندر کی غلاظت کو باہر لیتا ہے۔ اس سے بڑا قرآن کا منکر کون ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 88 نہیں مانتا؟ اس سے بڑا قرآن کا منکر کون ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کا بے دھڑک بے باکی سے انکار کر جاتا ہے اور اس کے ذوق کی وجہ از خود اس نے اپنے طور پر ایجاد کر لی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، مستقل جماعت مسلسل دنیا میں آج تک اللہ نے رکھی ہے، جو چلی آتی ہے، جس طرح قرآن کریم کی آیات کی حفاظت کر رہی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی بھی حفاظت کر رہی ہے، ان کی صدق کی بھی حفاظت کر رہی ہے، ان کے معنی کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اور جو اس فرمان سے مقصود لیا گیا اس سے بھی
تو انہوں نے اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ تو گویا ایسے ہے جیسے اسکول کی دیوار پر لکھا ہوا ہو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اب آپ بتاؤ، جو اسکول میں علوم پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کا صحیح ثابت آتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی دیوار پر لکھا ہوا ہے ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کا مسئلہ معلوم ہو جائے، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب انہوں نے یہ سکول پر لکھ دیا۔ آپ کہو حضرت جی یہ حدیث غلط ہے؟ نہیں، حدیث 100% درست ہے، لیکن جس مقصد کے لیے انہوں نے لکھی وہ مقصد صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسکول میں نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، نہ فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ اگر کہیں گورنمنٹ نے قرآن تعلیم اور حدیث کو لازم قرار دیا ہے تو علماء کی نگرانی میں نصاب تو بن گیا، لیکن پڑھانے والے علماء کے طور طریقے والے نہیں ہیں۔ وہاں پڑھانے والے ایسے لوگ ہیں جو خود بے دین ہیں، جو خود بے عمل ہیں۔ اگر آپ نے بھی اسکول پڑھا ہوگا تو آپ سوچو آپ نے اسلامیات کے ساتھ کیا حاصل کیا۔ جس طرح آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ انگلش پڑھی تھی، جس طرح آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ ریاضی پڑھی تھی، جس طرح آپ نے اہتمام کے ساتھ بایولوجی پڑھی تھی، جس طرح آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ سائنس کے دیگر شعبات پڑھے تھے، کیا اسی طرح اہتمام سے اسلامیات پڑھی تھی؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو یہیں سے اندازہ لگا لو کہ وہاں دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ بقائے دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بقائے انگلش کے لیے، بقائے سائنس کے لیے، بقائے میتھ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بقائے دین کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر وہ بقائے دین کے لیے بیٹھے ہوتے، واللہ باللہ جب پاکستان بنا میرے اسلاف نے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ 3-4 سال تک بات چیت کی کہ اسکول اور مدرسہ یکساں کر دیا جائے۔ مدرسے میں ایک آدمی پڑھ کر جب نکلے، اسکول اور مدرسہ ایک جیسا ہو کہ جب اسکول سے بچہ پڑھ کر نکلے وہ ڈاکٹر بھی ہو، عالم بھی ہو، اور اس میں خصوصیت الگ ہو۔ جیسے اب سارے اسکول پڑھتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ماسٹر بنتا ہے۔ تو اسی طرح نصاب ایسا چلاؤ سرکاری اداروں میں بھی، پرائیویٹ ادارے میں بھی، کہ پڑھنے والے خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مفتی بنے، عالم بنے، وہ الگ بات ہے، لیکن نصاب ایسا ہو جو سب کو منزل مقصود پر لے جائے۔ تو ہماری گورنمنٹ کے اداروں نے اس پر کوئی توجہ نہ کی۔ 2-4 سال گزرنے کے بعد ہمارے اکابر اور اسلاف نے درجہ کتب یعنی شہادت العالمیہ کا نصاب انہوں نے وضع کیا اور پڑھانے کا الگ سے فیصلہ کیا۔ اب آپ بتاؤ یہ سکول پر جس نے لکھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ بات ان پر صحیح ثابت آ رہی ہے؟ کیا وہ علوم نبوی کے، علوم وحی کے محافظ ہیں؟ تو یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھتا، کچھ نہیں مانتا، کچھ مجھے سمجھایا بھی نہ جائے، یہ بندہ دعوت بڑا اچھا کر رہا ہے۔ جب اسکول والوں نے حدیث لکھ دی، دعوت اچھا کر رہا ہے، لیکن ہے یہ جھوٹے مکار، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے جس ذات پر قرآن کریم نازل ہوا اس پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ جب اس ذات پر عدم اعتماد کر دیا ہے تو اس کے بعد بچہ کیا؟ اب دوسری جماعت قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ بتاؤ۔ بھائی میں نے کہا اللہ کا قرآن، اس کی تفسیر، تشریح، مفاہیم کون سمجھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے لیے معیار کیسے بنیں گے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا، کیونکہ پہلے شاگرد صف اول کے شاگرد بعد انبیاء سب سے اعلیٰ ارفع بلند بالا تقوی والے، طہارت والے، پاکیزگی والے، امانت والے، دیانت والے حضور کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو بہرحال اب بھی ایسا عالم، میں نے کہا عالم وَلِكُلِّ قوم ہاد، ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک ہادی بھیجا۔ تو پہلی دلیل یہ ہے قرآن حدیث کو جاننے والا ہو، قرآن حدیث کی تشریح ایسے کرتا ہو جیسے اکابرین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو طور طریقہ چلا آ رہا ہے ویسے وہ یوں نہ کہ میں نے قرآن جیسے سمجھا ویسے سمجھو نا، جیسے صحابہ نے سمجھا، صحابہ سے تابعین نے سمجھا، ان سے تبع تابعین نے سمجھا، پھر ان سے اگلوں نے سمجھا، پھر ان سے اگلوں نے سمجھا، یہ جو طور طریقہ درست آ رہا ہے اس کے موافق جو عالم قرآن اور حدیث کی تعلیمات سمجھاتا ہو یہ عالم پہلی شرط۔ دوسری شرط وہ صاحب نسبت ولی، کیوں؟ اللہ کی محبت، اللہ کا جو نور ہے یہ اوراق سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اوراق کیا چیز ہے؟ یہ اوراق کیا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، آسمان انکار کر رہا ہے اللہ کے نور کو اٹھانے سے، زمین انکار کر رہی ہے، پہاڑ انکار کر رہے ہیں، فَأَبَيْنَ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، حضرت انسان نے عشق میں آ کر، محبت میں آ کر اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ سودا پہلے دن سے ہی عشق کا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے۔ جب جناب آدم علیہ السلام کا اللہ نے وجود بنایا، ابھی روح نہیں ڈالی، وجود بنایا، فرشتوں نے اس کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے، بات کمال ہے، اللہ اپنا خلیفہ بنا رہے، بہت کالا وہ خلیفہ غلط ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب خلافت کا اعلان فرمایا فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کافی ہیں، ہم آپ کی تقدیس کے لیے، حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ نے فرمایا نہیں، قال انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اب جب وجود اللہ نے بنایا اس کو خشک ہونے کے لیے سورج کی دھوپ پر رکھا تو وہ آ کر معائنہ کرنے لگے باہر گئے، تو شیطان بڑا خطرناک ہے، یہ استاد بنا ہوا تھا فرشتوں کا، یہ ناک کے راستے سے اندر داخل ہو گیا، پورا اس نے وجود کنگالا، بہہ آیا۔ فرشتوں نے پوچھا استاد جی، استاد صاحب کیا دیکھ رہے ہو؟ باقی تو اندر سے سارا خالی ہے، کھوکھلا ہے، میرے خیال میں ہر طرح سے اسے میں جکڑ سکتا ہوں، لیکن اس کے جسم کے بائیں سائڈ پر ایک چھوٹا سا صندوقچہ اللہ نے بنایا ہے جو بند ہے، اس میں نہیں جا سکتا، وہ دل ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، وہاں نہیں جا سکتا۔ مجھے لگتا ہے جو اللہ نے اس کو خلافت کا اعلان دیا ہے، یہ منصب عطا کیا ہے، خلافت کا جو اس کو منصب عطا کیا ہے،
جو خاص مال ہے باقی تو کہیں نظر نہیں آ رہا، جہاں تالا لگا ہو یہاں۔ اب بتاؤ، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ خاص چیز دل ہے اور وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ اب شیطان ہمارے ذہنوں میں جراثیم ڈالتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے۔ یہ شیطان ہمارے ساتھ چلاکی کرتا ہے۔ دل پر ہمارے اپنے ہی اعمال کے اثرات پہنچتے ہیں۔ یہ دل اللہ کے لیے ہے، تبھی اللہ کو اس پر تالا لگایا ہوا ہے۔ ہم نے شیطان کو اپنے دل میں اپنی مرضی سے داخل کیا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں اپنی مرضی سے داخل کیا ہے۔ تو بہرحال تو انسان نے رحم الانسان اللہ کے نور کا بوجھ اٹھا لیا، تو عاشق تھا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو، ہم ہدایت والے ہو جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، دلیل یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جو عشق کا ہو، اور عشق کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ عشق اپنی انتہاؤں پر پہنچ جاتا ہے، انجام پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ عشق انجام سے پرواہ ہی نہیں کرتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ تم دیکھ لو دنیا سے مر پھڑ جانے والوں پر جو مرتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ تو اللہ کی محبت کا جو دعوے دار ہے رسول اللہ صحیح قلب کے ساتھ اللہ کو۔ تو پہلی شرط آ گئی لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ ہماری ہر قوم کے لیے اللہ نے رہبر بھیجا، تو ہم رہبر بنائیں گے اسے جو عالم ہو قرآن اور حدیث کا۔ بھائی مانے قرآن اور حدیث اس طرح سمجھاتا ہو، سمجھتا ہو، پڑھاتا ہو جو منہج ہمارے اکابر و اسلاف کا آج تک جاری ساری ہے، اور وہ 4 منہج ہے، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور یہ ان کو اپنی طرف سے لیے، انہوں نے بھی صحابہ سے لیا ہے۔ اور ان میں آپس میں ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ بہت بڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کچھ شاگردوں میں سے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں گئے، شاگردوں کے شاگردوں میں سے شاگرد جو بھی تھے، تو ان کے امیر نے شاگردوں میں سے جو بھی شاگرد تھے، امیر نے کہا ہم اپنے ساتھی امام شافعی کے شہر میں جا رہے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم نماز میں رفع یدین کریں، ہم میزبانوں کی موافقت اختیار کریں تاکہ ان کی دل جوئی ہو، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم ان کو غیر سمجھتے ہیں۔ اور وہاں امام شافعی والے لوگ موجود تھے، شوافے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ آج احناف کے ہمارے بھائی ہمارے ہاں آ رہے ہیں، آج ہم رفع یدین نہیں کریں گے تاکہ مہمان یوں نہ سمجھیں کہ وہ ہمارے نہیں۔ اب جب نماز ہوئی تو نماز میں جو احناف تھے وہ رفع یدین کر رہے تھے، جو شوافے تھے وہ رفع یدین نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے احترام میں۔ یہ معجزہ زمین نے دیکھا، یہ ان کی محبتیں تھی، یہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ عقیدتیں تھی، یہ ایک دوسرے کا ان کے لیے احترام تھا۔ اور آج یہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا جی میں حدیث مانتا ہوں، لہذا یہ جو رفع یدین کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ ناجائز ہے۔ جب اس نے ناجائز کہا تو یقین مانو اس نے 20 حدیثوں کا انکار کیا، غیر اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے آپ کو کئی بار پہلے سمجھایا، قرآن کی آیت کا منکر مسلمان نہیں ہے، حدیث رسول کا منکر بھی مسلمان نہیں ہے۔ حدیثیں تو دونوں طرح سے موجود ہے،
امام شافعی نے ہمارے احترام میں رفع یدین چھوڑ دیا اور ہمارے مسلک والوں نے امام شافعی کے احترام میں رفع یدین شروع کیا، ایک دوسرے کے شہر میں جاتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شہر میں آئے، قبرستان سے حضرت گزر چکے تھے، وہ بعد میں کہا یہ ابو حنیفہ کا شہر ہے، ابو حنیفہ کی اس شہر میں قبر ہے، میں ابو حنیفہ سے حیا کرتا ہوں، لہذا میں یہاں رفع یدین نہیں کروں گا، اپنے شہر میں جا کر کروں گا، کیونکہ وہ میرے بڑے ہیں، وہ میرے استادوں میں سے ہیں، میرے استادوں کے استادوں میں سے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اب کہا اب امام کعبہ رفع یدین کر رہا ہے، ہم کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ امام کعبہ کا مسلک وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن یہ کہتے نہیں جو رفع یدین نہ کرے سرے سے نماز نہیں ہوتی، اگر سرے سے نماز نہ ہوتی تو وہاں ہمیں پکڑ پکڑ کے پیر نکال دیا جاتا، یا تو ہم سے رفع یدین ڈنڈے کے زور پہ کرواتے یا ہمیں رفع یدین ڈنڈے کے زور پر کرواتے یا ہمیں نکال دیتے۔ اگر نہ نکالتے ہیں نہ ڈنڈا دکھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی سوچ، ان کا منہج آج تک وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یہ نیا فتنہ درمیان میں آ گیا۔ دوبارہ عالم یہ ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات دیتا ہو، سمجھاتا ہو، ایسے جو صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول سے سمجھے، اور یہی طرز آج تک آ رہا ہے۔ جو اس طرز سے ہٹ گیا قطعاً اس کے پیچھے نہ چلے۔ اب یہ سب کچھ ہے، علوم میں مہارت ہے، اب آپ اصلاح چاہتے ہیں تو صاحب نسبت بھی ضروری ہے، قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، ان کی بات سننی چاہیے، جو صحیح منہج پر عالم ہے اس بات سننی چاہیے، اس کی تقریر سننی چاہیے، اس کا وعظ سننا چاہیے، اس کی نصیحت سننی چاہیے، لیکن اصلاحی تعلق کسی اللہ والے سے ہو جو صاحب نسبت ہو۔ اگر صاحب نسبت نہیں ہے، آپ کا رہبر رہنما نہیں ہے۔ تو بہرحال درس بہت لمبا تھا، میں نے بڑی تیاری کی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آیات کے اعتبار سے تو میں زیادہ تیاری کر کے آیا، لیکن مواد کے اعتبار سے آپ کی توجہ پر اللہ نے ایسا شرح صدر کیا کہ باتیں آج بہت لمبی ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، تو میں نے ایک بات پھر ذہن میں آ رہی ہے کہ میں نے جیسے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا تھا اللہ سے کہ ہم تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری تعریف کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم۔ اب ایک حدیث ہے کہ جیسے ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، میں نے یہ حدیث کوئی تیسری چوتھی بار بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے بات۔ اللہ کریم ان فرشتوں کو جن نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور دیگر فرشتے جو اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اور دیگر جتنی تسبیحات ہیں، جو فرشتے اس تسبیحات پر مصروف ہیں، اللہ کریم چاند کا، رمضان کا چاند ہوتے ہی ان کو حکم فرماتے رک جاؤ، تسبیح چھوڑ دو، میری تعریف چھوڑ دو، میری حمد و ثنا چھوڑ دو۔ فرشتے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، تو دوسرے ہی لمحے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب تمہاری ڈیوٹی ہے ماہ رمضان میں میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے، اپنی حاجات مانگیں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے، روئیں گے، آپ نے ان کی ہر دعا پر آمین آمین کہنا ہے۔ تو سارے فرشتے اس وقت آمین آمین کہنے پر مصروف ہیں، لیکن بڑا دکھ لگتا ہے ہمارے لوگ فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے، لڈو کھیلنے میں مصروف ہے، جوا کھیلنے میں مصروف ہے، آپس میں دنیاوی مجالس کرنے میں مصروف ہے،
لیکن قرآن پڑھنے میں کوئی مصروف نہیں، ذکر کرنے میں کوئی مصروف نہیں، گناہوں پر رونے میں کوئی مصروف نہیں، معافی مانگنے میں کوئی مصروف نہیں۔ تو بہرحال یہ افسوس کی بات ہے، تو ہمیں یہ افسوس قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت و یاس بن جائے گا۔ بہتر ہے کہ ہم ان لمحات کو قیمتی بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگتے ہو، چاہے آپ چارہ کاٹ رہے ہو دعائیں مانگتے ہو۔ انشاءاللہ اللہ کریم اپنے بندوں کے ہاتھ کو خالی یقیناً اپنے فضل سے خالی نہیں لوٹائے گا، یقیناً، لیکن دل چاہیے مانگنے والا، اور یہ دل پیدا ہوگا اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے۔ تو روزانہ ہمارے ہاں درس ہوتا ہے۔